بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 باتیں ایسی ہیں جو آپ زندگی میں اگر ان کے اصولوں پہ چلیں تو آپ کو بہت بہتری لگے گی اپنے میں، اور بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ کبھی بھی کسی سے ایسی بات شیئر نہ کریں کہ جو آپ کو ذہنی دھچکا دے۔ کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ ان پہ اعتبار کرتے ہیں اور وہ آپ کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اور وہ دھوکہ اتنا سخت دھوکہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ شخص آپ کے ساتھ ایسا کرے گا، اور آپ کو وہ دھوکہ دے کے آپ کا ذہنی معیار گرا دیتا ہے۔ آپ بہت دن تک اس چیز سے نکل نہیں پاتے، اس چیز میں آپ ڈوبے رہتے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا۔ ہمیشہ اس چیز سے بچ کے رہیں، کبھی بھی موقع نہ دیں کسی کو، اور کبھی بھی اپنا کوئی ایسا راز نہ دیں کہ جس سے وہ آپ کو دھوکہ دے سکے اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی اس شخص نے تو مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا۔ تو اس دھوکے سے بچنے کے لیے کبھی بھی ایسا اس کو کوئی راز دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی شخص کو۔ دوسری چیز یہ کہ کبھی بھی اپنی انکم شیئر نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کما رہے ہیں، ہماری اتنی کمائی ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے اور آپ کی اپنی ہی کمائی کی برکت چلی جاتی ہے، اور اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں، آپ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی کمائی زیادہ ہے یا کم ہے یا کتنی ہے۔ آپ اپنی کمائی کو اپنے تک محدود رکھیں، ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی صحیح بتانے کی۔ اگر آپ اپنے تک محدود رکھیں گے تو یقیناً آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ میاں بیوی کے جو راز ہوتے ہیں، آپس میں محبت ہے، کوئی بات ہے، کبھی بھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کی بیوی میں کچھ برائیاں ہیں وہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر میں کوئی برائیاں ہیں یا کوئی اچھائیاں ہیں، کسی سے بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سنبھال کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو موقع مل جاتا ہے آپس میں لڑائیاں کرانے کا، آپس میں دشمنیاں پیدا کروانے کا۔ اس چیز سے ہمیشہ بچ کے رہیں کہ کبھی بھی کسی بھی دوست سے، چاہے وہ کتنا قریبی ہو، کبھی بھی بیٹھ کے کبھی بھی باتوں میں اپنے شوہر کی برائی نہ کریں۔ اس چیز سے بچیں، شوہر کی برائی کرنی ہی نہیں کسی سے، نہ کوئی اچھی بات کرنی ہے، اور اسی طرح نہ آپ نے اپنی بیوی کی برائی کرنی ہے کسی سے، اور نہ کوئی اچھی بات بتانی ہے۔ اپنی محبت، اپنی چیز کو اپنے تک محدود رکھنا ہے۔ آگے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کس کا جو تعلق ہے لوگوں سے، وہ اچھا تعلق رکھیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کہ کبھی آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آپ اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو اچھا شخص ایسا مل جائے، کوئی ہمدرد مل جائے، کوئی ملنے والا مل جائے، تو اس کے آگے ہم اپنی ساری باتیں کھول کے رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، 2 لفظ کسی نے پیارے سے کہے اور لوگ کھل کے ساری بات ان سے کہہ دیتے ہیں اور اپنی کمزوریاں ان سے بیان کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے اپنی کمزوری اس سے بیان کر دی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی ساری طاقت اس کو دے دی ہے، اور آپ خود کمزور ہو گئے اور وہ طاقتور بن کے بیٹھ گیا، اور وہ آپ کو پھر استعمال کرے گا، پھر آپ کا غلط استعمال ہوگا، پھر آپ کو وہ لیٹ ڈاؤن کرے گا ہر چیز میں۔ اس چیز کا کبھی بھی نہیں کرنا، اپنی کمزوری کو کبھی بھی کسی سے بیان نہیں کرنا، کسی کے آگے جا کے اشتہار نہیں بن جانا کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے فیس بک ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ لوگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز فیس بک پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں گئے تھے، ہم نے یہ کھایا، ہم نے یہ پیا، جو بھی چیزیں ہوتی، تصویریں اچھی اچھی کھینچ کے لگا دیتے ہیں، اور پھر بعد میں مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے اور محدود کر کے چلیں گے، اتنی ہی آپ کی چیزوں میں عافیت رہے گی۔ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی نمائش نہ کریں اور عافیت اپنے آپ کو بچا کے چلیں۔ اور کبھی بھی آپ کو کوئی شخص اپنا راز دے تو اس کا راز کسی دوسرے سے بیان نہ کریں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتی ہوں کہ 4 دوست ہیں، آپس میں ایک دوست نے دوسرے دوست کے بارے میں کوئی برائی تیسرے دوست سے کر دی۔ اب اس کو چاہیے کہ اس کے راز کو وہ امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھے۔ یہ وہ راز ہوتا ہے جو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس نے آپ کو بتایا ہے، آپ کا بھی دوست ہے وہ اور ان کا بھی دوست ہے، لیکن آپ کو ایک پرسنل بات بتا دی ہے،
آپ نے اس بات کو راز سمجھنا ہے اور امانت سمجھنا ہے، اور آگے دوسروں سے نہیں کہنا، نہ ان دوستوں سے کہنا ہے، نہ ادھر کہنا ہے، نہ ادھر کہنا ہے۔ آپ کو وہ امانت اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے، اس چیز سے بچنا ہے کہ کسی کی بات کو پھیلانا نہیں ہے، اپنے تک محدود رکھنا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے۔ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو راز آپ کسی کا رکھیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ یہ بالکل بھی آپ کو نہیں پھیلانا کہیں بھی، اور اپنے بارے میں بھی کوئی بات آپ نے کسی کے آگے کھول کے نہیں رکھنی کہ بھئی میں کبھی امیر تھی یا کبھی غریب تھی یا کبھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم ایسے حالات میں تھے، ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، یا ہم نے پیسہ تو دیکھا ہی نہیں، یا ہم نے بہت فاقے اٹھائے ہیں۔ جیسے اکثر آپ انٹرویوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے اداکار ہیں وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، ہم بہت غریب تھے، ہمارے حالات بہت تنگ تھے، اور اب ہم نے بہت کما کے لے لیا۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک معیار بن جاتا ہے ان کا کہ بھئی دیکھو یہ تو تھے تو غریب ہی نا، ان کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ تو تھا نہیں، اب یہ کما کے بنے ہیں۔ اس چیز کو آپ یہ سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی بار بار۔ لہٰذا کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا۔ ہاں آپ یہ ضرور بتائیں کہ میں نے محنت کی ہے، محنت میں عظمت ہے، محنت کر کے آپ یہاں تک پہنچے۔ آپ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ہم پہلے کیا تھے اور کیا نہیں، کیونکہ لوگ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی آپ ایسی بات کہہ دیں جو وہ سب میں پھیلا دیں، اور سب میں پھیلانے سے آپ کی پوزیشن تھوڑی ڈاؤن ہو جائے، کیونکہ وہ اندر سے آپ سے جیلس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے حسد کھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں برا بنانے کے لیے آپ کے راز اکٹھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنی باتوں کو، اپنے رازوں کو اپنے تک محدود رکھیں، اور ہمیشہ اللہ پہ توکل کریں۔ اگر آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کسی سے کچھ کہنے کو تو جا نماز بچھائیں اور اللہ کے آگے رو کر التجا کریں اپنی ساری چیزوں کی، جو سننے والا ہے، جو اچھا نتیجہ دینے والا ہے، جو آپ کی سنے گا اور آپ کو صبر دے گا اور ہمت دے گا اور پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اس سے رجوع کریں، اس سے مانگیں، اس سے کہیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ آمین۔